अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद उसामा अरशद और आप देख रहे हैं टैलेंट ऑफ इस्लाम। सामीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो मिलादुन नबी के बारे में है कि आज के इस दौर के अंदर जहाँ दीगर खुराफात पाई जा रही हैं, वहीं कुछ लोग इस बाबरकत महीने के अंदर जो है वो खुराफात करने की कोशिश करते हैं और इस मुक़द्दस महीने और इन अय्याम के अंदर इन ख़ास अय्याम को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं और लोगों को बोलने का मौका देते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से मनाया जाए, कि किस तरह से हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मना रहे हैं, आया उससे दीन का काम हो रहा है या नहीं। अब दीन का काम इससे किस तरह होगा? वो इस तरह होगा कि सबसे पहले हम जो है इन अय्याम के अंदर, ख़ास तौर पर ये जो पहले 12 दिन हैं, इसके अंदर जो है वो महाफिल का इनेकाद करें और उलमाए कराम को बुलाकर महाफिल करवाएं, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करवाएं। उनको कहें कि आप जो है वो सामीन के सामने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका के बारे में गुफ्तगू फरमाएं। जब उलमाए कराम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मुताल्लिक़ बताएंगे तो यकीनन ये दीन का ही काम होगा। और उसके बाद इन अय्याम के अंदर हमारे कुछ कमेटियाँ बनी होती हैं, कुछ लोग पैसा जमा करते हैं जिसे हम चंदा कहते हैं। वो चंदा जो है वो लोग इन अय्याम के अंदर जो महाफिल इनेकाद की जाती हैं, महाफिल का जो है वो बंदोबस्त किया जाता है, उनमें वो पैसा खर्च होता है। तो सामीन मोहतरम, कोशिश की जाए कि जो वो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा जो है ख़ास दीन के लिए खर्च हो, उसके अंदर फजूल खर्ची ना हो। मिसाल के तौर पर हम जो है वो पैसा जो है वो दीन के अंदर रहते हुए जो रास्ता, जो तरीका हमें दीन ने बताया है, हम उसको देखते हुए उस पैसे को खर्च करें। किस तरह? वो इस तरह कि हम मियाना रवि के साथ उससे जो है वो हमारी जो लाइट्स होती हैं उनको हम जो है वो ख़रीद सकते हैं। यानी कि हम ज़्यादा चरागा ना करें लेकिन कम भी ना करें, यानी मियाना रवि के साथ दरमियाने दर्जे की जो है वो लाइटें वो इस्तेमाल करें। और उसके बाद उन पैसों से ही हम ज़रूरतमंद जो हैं, भूखे लोग जो हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इस चंदे में से हम उन लोगों को भी दे सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो ये पैसा इसमें से मदारिस को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी दीन का काम कर रहे हैं। बल्कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस ही हैं जो दीन का काम सही तरीके के साथ कर रहे हैं। इसलिए जो पैसा यहाँ से हम इकट्ठा करते हैं उनमें थोड़ा बहुत या दरमियाना दर्जे का जो है वो साजो सामान लेने के बाद, ज़रूरतमंदों की मदद करने के बाद जो पैसा बचता है वो हम अपनी पार्टियों में ना लगाएं। हमें देखने को क्या मिलता है कि थोड़े से पैसों की लाइटें ले ली, थोड़ा सा जो है वो कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया, जो पैसा बचता है वो इंतज़ामिया जो है वो अपने अल्लो तल्लो पर उड़ा देती है। किस तरह के मिलाद के कमेटी के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो इसको पैसे को अपने खाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। तो इस तरह ना किया जाए, ये लोगों की अमानत होती है, बल्कि इस पैसे को लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो पैसा बचता है वो मदारिस के अंदर जो है वो जमा करवा दिया जाए, ताकि जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो दीन का इल्म सीख रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। सामीन मोहतरम, अब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ख़ास तौर पर क्या होता है, हम सुबह के टाइम से ही, फजर की नमाज के बाद से ही 7-8 बजे से जो है वो सुबह से जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं।
اور پھر ہم ظہر کی نماز تک جلوس نکالتے رہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا اس طرح ہے کہ سارے دن ہم گلی کوچوں کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کی شان بیان کرتے ہیں، اور جب ظہر کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم تھک ہار کے سو جاتے ہیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز ہماری اسی اس میں جو ہے وہ نیند میں غفلت میں چھوٹ جاتی ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جلوس کا انعقاد کریں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں، اور اس کے بعد ہمیں ظہر کی نماز کا جب وقت ہو ظہر کی نماز پڑھیں۔ بلکہ علماء کرام جو جلوس نکالتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ جتنا ضروری حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اتنا ہی ضروری حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے کہا گیا ہے یعنی نماز، اس کو بھی جو ہے وہ پابندی سے جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے، اس کو بھی ادا کیا جائے۔ بلکہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس دن 12 ربیع الاول والے دن ہم اس چیز کا عہد کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم اب ساری زندگی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جب یہ بندہ مومن اس چیز کا ارادہ کر لے گا کہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، تو سامعین محترم یقین مانیے وہ واقعی میلاد النبی ہوگا۔ اور اس کے بعد آداب کو جو ہے وہ خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا جائے، کسی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے کہ فلاں کو ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا فلاں کو جلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے امت کو ہم نے چڑھانا نہیں ہے، جو مانتا ہے، جو میلاد النبی منانا چاہتا ہے وہ منائے، جو نہیں منانا چاہتا وہ نہ منائے۔ سامعین محترم، ہم جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مناتے ہیں، نہ کہ کسی کو جلانے کے لیے، نہ کہ کسی کو ستانے کے لیے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم فل سپیکر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی گھروں کے اندر بیمار ہے، کوئی کس طرح ہے۔ بلکہ ہمیں گلی کوچوں میں نہیں کرنا، بلکہ کسی بڑی جگہ پر، بڑے جو میدان ہوتے ہیں وہاں پر نکلیں، بازاروں میں جائیں، وہاں جا کر جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے اس کو بیان کریں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت کے اوپر گفتگو کریں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جمال بیان کریں، اور اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ آداب کے اندر جو ہے وہ بیان کریں۔ سامعین محترم، ایک جو سب سے بڑی جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے 12 ربیع الاول والے دن خاص طور پر، یا 11 ربیع الاول کی رات، اور جو یعنی کہ جب شروع ہو جاتا ہے 12 ربیع الاول، اس دن کیا ہوتا ہے، ہمارے بازاروں کو سجایا جاتا ہے۔ اب یہ خرافات ہمارے جو ہے امت کے اندر پھیل رہی ہے کہ بازار سج گئے اور وہیں پر بچے بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، وہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں، وہیں مرد بھی جا رہے ہیں۔ یہاں پر نامحرم مرد عورتوں کا اختلاط ہو جاتا ہے، جو اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں جلوس نکل رہے ہیں، وہاں نامحرم عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہاں پر کچھ عورتوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب جلوس نکل رہا ہوتا ہے تو عورتیں بھی بآواز بلند جو ہے وہ حضور کی شان بیان کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ عورت کا مطلب جو ہے وہ چھپانا ہے، اور عورتوں کا آواز کو پست کر کر جو ہے وہ علیحدہ سے میلاد کرنا ہے۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ کو منائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علیحدہ سے اپنے گھروں کے اندر پست آواز کے اندر، سپیکروں کے اندر نہیں۔ ہماری کچھ یہ آج کل کے پتہ نہیں انہیں کیا کہا جائے، واللہ عالم بالصواب، اللہ پاک معاف فرمائے، الامان، لیکن ہماری عورتیں جو ہیں وہ آج کل سپیکر کے اندر پڑھ کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اشعار پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر ہمیں جو ہے علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تنگ نظر ہیں۔ ہم تنگ نظر نہیں، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں
یہ چھپانے کی چیز ہے۔ ان کی آوازیں جو ہیں وہ جب نامحرم مردوں کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے دل میں برے خیال آ سکتے ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بہترین طریقہ جو عورتوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے ہے، وہ یہ ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کا خیال کریں، اور اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے عورتیں جو ہیں وہ مل کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پردے کے اندر رہتے ہوئے میلاد بنائیں۔ اور آخر میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ اس دن خاص طور پر 12 ربیع الاول والے دن اور بلکہ پورے سال کے اندر ہی ہمیں جو ہے وہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا درود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر یہ پہچان سکے کہ یہ وہی امتی ہے کہ جو مجھ پر روزانہ کی بنیاد پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ سامعین محترم، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے کے ساتھ اور شرعی طریقوں کے ساتھ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے منانے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ